السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 رمضان شب قدر مبارک رات آ گئی۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، لکھ پتی بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آج 21 رمضان شب قدر کی مبارک رات آ گئی ہے۔ رب سے خزانے کے لوٹنے کے لیے رات آ گئی، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب سے اپنی باتیں منوانے کے لیے رات آ گئی۔ تو میری مائی اور بہنوں اور بھائیوں، شب قدر کی رات میں جس بھی حاجات کے لیے آپ وظیفہ کریں گے یا دعا کریں گے، آپ کسی بھی حاجات کے لیے آپ کے ہاتھ خالی نہ ہوں گے، آپ کے خالی ہاتھ بھر جائیں گے، آپ کی خالی جھولی بھر جائیں گے۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا 11 بار پڑھتے کے ساتھ ہی اس گھر کی دلی مراد پوری ہو جائیں گی، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کی 7 نسلوں تک کبھی روزی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے سن رہے ہوں وظیفہ، آپ ہندوستان سے ہوں یا پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، آپ کہیں سے بھی ہوں، تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، پوری رات موجود پڑی ہے آپ کے پاس۔ پوری رات یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس کی قسمت کا تارا چمک گیا، اس کی قسمت چمک جائے گی، اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، اس کی جتنی بھی مصیبت بلائیں ہیں ٹل جائیں گی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، 21 رمضان کی رات کا یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ جو بھی پڑھو گے انشاءاللہ دل سے پڑھنا اور یقین سے پڑھنا، اللہ پہ یقین کر کے پڑھنا، اللہ کی ذات پہ یقین کرنا، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ شب قدر کی مبارک راتوں میں رب سے خزانے لوٹنے کی رات ہوتی ہے، رب سے اپنی باتیں منوانے کی رات ہوتی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیا ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ میری مائیں بہنوں، آپ کے پاس پوری رات پڑی ہے موجود، آپ کسی بھی وقت فجر سے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں، اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور پھر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دل میں رکھ کے جس بھی حاجات کے لیے آپ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجات ضرور پوری ہوگی۔ 11 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھنا۔ یا قہارو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا، نہ وہ کسی کے آگے کبھی ہاتھ پھیلائے گا۔ یا قہارو پڑھتے کے ساتھ ہی میرا رب اس کی تمام پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، جادو، اثرات سب ختم ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، یا قہارو پڑھنے والے سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اور میرا رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ شکلیں دیکھتا ہے نام، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ پہلی شب قدر کی رات ہے، 21 رمضان کی شب قدر کی مبارک رات ہے، اس وظیفے کو نہ چھوڑیں۔ اور 11 بار یا قہارو پڑھتے کے ساتھ دوسرے نمبر پہ، سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ کرنا ہے، اسی جگہ بیٹھ کر، نہ آپ کو کسی سے بات کرنی، نہ آپ سے کوئی بات کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سیدھے ہاتھ کی 11 بار پڑھنے کا، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے کے ساتھ ہی
عرش الہی پہ کو ہلا دے گا، ہلا دینے والی دعا ہے۔ جس گھر میں بھی یہ دعا پڑھی جائے گی 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، انشاءاللہ اس گھر کا بچہ ولی ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ نمازی ہو جائے گا۔ رحمت برکتوں کی بارش ایسے برسے گی، آپ کی کھلی آنکھوں سے آپ کا نظارہ دیکھو گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کی 11 حاجات ہوں گی، 1100 یا 11,000 حاجات بھی ہوں گی، انشاءاللہ آپ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب میرا رب راضی ہوتا ہے تو آپ کو تمام چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، آج 21 رمضان شب قدر کی رات، رحمت برکتوں کے خزانے لوٹنے کی رات ہے، رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ رب کو راضی کر لو، رب سے اپنی باتیں مانو۔ میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ ارب پتی لکھ پتی بن جائے گا۔ 21 رمضان شب قدر کی رات مبارک آ گئی۔ شب قدر کی رات پڑھنے والا پورے مہینے انتظار کرتا ہے کہ کب شب قدر کی رات آئے گی، اور کب میں رب کو راضی کروں گا، اور کب میں اللہ سے اپنی باتیں مانوں گا۔ تو میری مائیں بہنوں، جس بھی حاجات کے لیے آپ ہاتھ اٹھاؤ گی انشاءاللہ آپ کی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور جو تیسرا وظیفہ ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ میرا رب جلال میں آ جاتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بندے کی تمام حاجات پوری کر دو۔ جس بھی حاجات کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں انشاءاللہ اس کی وہ حاجات پوری کر دو۔ 11 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کو جتنی بار آپ نے شروع میں درود شریف پڑھا یا درود چھوٹا پڑھا، اتنی بار پڑھ کر رب سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میری آنکھیں نم ہو گئی، میرا بدن ہلکا ہو گیا، جب تک آپ اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ اور جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ میرے پاس کوئی بیٹھ گیا آ کر، کوئی فرشتہ آ گیا، میری آنکھیں نم ہو گئی، میرا بدن ہلکا ہو گیا، اس وقت آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ الہی میں رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، سجدے میں جا کے دعا کیجیے، تو میرا رب کیوں نہ دے گا، میرا رب دے گا تو چھپر پھاڑ کے دے گا۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، دولت مند بن جائے گا، 7 نسلوں تک اس کا روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا، جس نے بھی چھوڑ دیا وہ پچھتائے گا۔ انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں انشاءاللہ۔